یہ فورم تو بہت بعد میں بنا، سارک بہت پہلے بنا تھا، وہ ریجنل کوآپریشن کے لیے بنا تھا. اسی اسلام آباد میں سارک کانفرنس کی سربراہی کانفرنس ہونی تھی، لیکن انڈین نے یہ کہہ کے کہ ہم پاکستان کی میزبانی میں کسی ریجنل فورم پہ نہیں جانا چاہتے، وہ آئے بھی نہیں. اس وقت انہوں نے افغانستان کو بھی منع کیا، اور اس کی وجہ سے یہاں اس کانفرنس کے لیے تمام انتظامات ہو گئے تھے اور وہ کانفرنس بھی منعقد نہیں ہو سکا. تو اب ہم کیا اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ کم از کم نہ جانے کی صورت میں تو اس کا جواب دے دیں، اگرچہ ہم کانفرنس ملتوی نہیں کر سکتے. اچھا، تھینک یو سو مچ، بیکاز آپ مجھے بہت کہہ رہے ہیں نا کہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ ساری پرسیپشنز ہیں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے میرے نظر میں جو آپ نے اس وقت سارک کا ایکویژن کی ہے یہ فالس ایکویژن ہے بٹ گڈ پیرلل ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. فالس ایکویژن اس لیے ہے، دو وجوہات ہیں. سارک میں ایک چیز ہے کہ سارک میں اگر ایک بھی ملک کانفرنس نہ کرنا چاہے اور آمادہ نہ ہو تو پوری کانفرنس نہیں ہوتی. ویٹو پاور ہے ہر ملک کو ہے، جو بھی ملک کا جو بھی سارک کا ممبر اس کو ویٹو پاور ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بھوٹان ہو یا نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو، ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کے کہتے ہیں میں اس کانفرنس نہیں کرنا چاہتا تو وہ کانفرنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایس سی او میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ایس سی او میں کوئی بھی ملک کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں یہاں پہ ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے اعتراض ہے، میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا، تو کانفرنس پھر بھی ہوگی، آپ وہاں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا میں نے کیوں کہا کہ فالس ایکویژن ہے بٹ گڈ پیرلل ہے، کریکٹ پیرلل ہے. سارک ہی وہ باڈی ہے جو کہ ہمارے لیے اہم ترین باڈی ہونی چاہیے تھی. آپ یورپین یونین اٹھا کے دیکھ لیں، آپ افریقن یونین اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جی سی سی کنٹریز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جی سی سی نے اپنے آپ میں خلل آنے دیا. اور پھر اب ایران اور سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے، ایران اور یو اے ای میں کیا ہو رہا ہے. ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے کہ ہم اپنا ٹریڈ واپس $20 بلین یا کتنے کا جو تھا اس پہ واپس لے کے جائیں گے. انہوں نے لڑائی کی، لڑائی سے کچھ سیکھا اور واپس چلے گئے. اب یہ میں اپنے انڈیا کے کانٹیکس میں بالکل نہیں کہہ رہی، سو پلیز ڈونٹ آئی ہوپ آپ کے لوگ بھی اس کو مسکنسٹرو نہ کریں. میں اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں کہ سارک از اے گلیئرنگ ایگزامپل آف این ایبسلیوٹ فیلئر. اوکے، سو کیا ہمیں عقل مند لوگ، عقل مند ملک ایک گلیئرنگ ایگزامپل آف ایبسلیوٹ فیلئر کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیں گے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیں گے؟ وہی وجوہات دوسری آرگنائزیشن جو ہمارے لیے مفید ہیں، جو ہمارے انٹرسٹ میں ہیں، ان کو بھی سارک بنانا چاہیں گے. ایس سی او کے اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس میں پاکستان کے انٹرسٹ اور دلچسپی کی کیا چیز؟ دیکھیں، ایس سی او کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک ایس سی او کی ریجنل ایکشن ٹاسک فورسز ہوتی ہیں. سیکیورٹی ریل میں ایس سی او از ویری امپورٹنٹ. اب انکریزنگلی اکنامک ریل میں بھی آہستہ آہستہ کافی اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو پورا شروع ہوا اس میں سب سے پہلے جوڈیشل میٹنگس ہوئیں، جوڈیشری کی میٹنگس ہوئیں، ہیڈز آف جوڈیشری ملے. اس کے بعد آپ کے کلائمیٹ چینج، ابھی ریسنٹلی ڈیفینس، اس سے پہلے فائنانس منسٹرز. سو ہر جو بھی آپ کا سمجھیں شعبہ ہے، بے شک وہ فائنانس ہو، بے شک وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو، بے شک کاؤنٹر ٹیررزم اب ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان کی سٹوری امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا انٹرسٹ وہاں پرزرو کرنا اور ہم نے جو لیسن سیکھے ہیں وہ دوسروں کو سکھانا، اور اپنے جو ایشوز ہیں جو ہمیں ریجن میں آتے ہیں. اس وقت سینٹرل ایشین ریپبلکس اور پاکستان کے بہت سارے کنسرنس ہیں جو آئیڈینٹیکل ہیں، کمپلیٹ الائنمنٹ ہے. واٹ دیئر کنسرنز آر، واٹ آر کنسرنز آر ود ان دا سیکورٹی ریئم. تو کیا ہم وہ جگہ ساری جگہیں خالی چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی ہم تو اس وقت؟ اچھا، جگہ تو خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن کہیں دوسری جگہ تو پر نہیں ہوگی، کیونکہ عموماً اس طرح کے کانفرنس میں سائیڈ لائنز پہ یا وہ ممالک خود انیشیٹو لیتے ہیں یا کوئی ادھر تیسرا ملک بیٹھا ہوتا ہے، وہ ثالث بن کے جو ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیتا ہے کہ یار آپ لوگ. تو اس طرح کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے، کیونکہ عموماً بیک ڈور پہ بھی بہت ساری چیزیں. دیکھیں سلیم صاحب، میں آپ کو اس چیز پہ آئی ہوپ یو مے ڈس ایگری ود مینی تھنگس، رائٹ، بٹ آئی ہوپ یو وڈ ایگری ود ون تھنگ. آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی نے فارن پالیسی میں جتنی ٹرانسپیرنسی دکھائی ہے، اور وہ اس حکومت میں فارن پالیسی کا علمدار ان کے پاس ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے، صرف اس میں نہیں، 2010 میں صرف نہیں، اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کے ٹائم پہ نہیں، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ نہیں، بلکہ مجھے ابھی ریسنٹلی، بیکاز جب بھی کبھی ایسا موقع ہے کہ بندہ کوئی کتاب لکھ سکے تو شاید اس میں کتاب لکھنے سے پہلے میں اسی کنٹیکسٹ میں دیکھیں، شملہ بھٹو صاحب نے کیا،
قیدی وہ لے آئے. پھر اس کے بعد آپ کے دور میں جب آپ فارن منسٹر تھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہوا. عموماً آپ کے دور میں ان کے دیکھیں ساتھ اس سے پہلے آپ تعلقات بہتر ہوتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں انہوں نے سیاچین کا مسئلے پہ انیشل بھی کر دیے تھے, سالو کرا تو دیا. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے سے اس طرح کی تیاری تو نہیں میں ہوئی. یہ کہہ رہی ہوں ہمیشہ, لیکن کیا کرتے ہیں ہمیشہ ٹرانسپیرنٹلی کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی بھی ان سارے یہ ساری جو گینز تھیں ان میں ہمیشہ ٹرانسپیرنٹلی کیا. اس وقت بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی بیک ڈور یا چور دروازے سے فورن پالیسی کنڈکٹ کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. سو اس وقت کوئی چور دروازہ نہیں ہے, کوئی ڈھپے چھپ اور کے ٹل ٹوڈے کوئی بائیلیٹرل میٹنگ طے جی نہیں ہم نے ہوئی ہے. بالکل کسی قسم کی بائیلیٹرل میٹنگ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کی اور نہ ہی کوئی طے ہوئی ہے. اور ان کی طرف سے بھی نہیں ہوئی ہے. ٹل دس ٹائم دیر از ایبسلیوٹلی نو ریکویسٹ فرام آور سائڈ اینڈ کوئی اینڈ فرام دیئر سائڈ نو ناٹ دیٹ آئی نو آف نو. ٹھیک. نو ٹھیک ہے. اچھا ایک ٹل دس ٹائم, بٹ ڈپلومیسی میں ہمیشہ کہتے ہیں ٹل دس ٹائم.